اندلس کی سرزمین ہے. قاضی القضات چیف جسٹس اپنے دروازے سے باہر نکلنے لگا تھا کہ ایک نوجوان کالے رنگ کا بھاگتا ہوا گلی سے آیا اور قاضی صاحب کو دیکھ کر کہنے لگا قاضی صاحب لوگ مجھے مارنا چاہ رہے ہیں اور میری جان کے در پہ ہیں، آپ مجھے امان دے دیں. قاضی صاحب نے کہا بیٹا اندر آ جاؤ. گھر لے گئے، کمرے میں بٹھایا، کھانا رکھا. ابھی وہ کھانا کھانے ہی لگا تھا کہ باہر دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی. قاضی صاحب باہر آگے دیکھا کہ قاضی صاحب کے اکلوتے بیٹے کی لاش لیے لوگ کھڑے ہیں. کہا قاضی صاحب ایک بدبخت سیاہ فام عیسائی نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا. ہم نے اس کا پیچھا بڑا کیا لیکن اسی گلی میں کہیں گم ہو گیا. قاضی صاحب نے کہا ٹھہرو. اندر گئے، دروازہ بند کر دیا. کہا تو نے کوئی آواز نہیں نکالی. باہر تالا لگا دیا. پھر آ کے بیٹے کی لاش وصول کی. مہمان آئے، تجہیز و تکفین کے سامان ہو رہے ہیں لیکن ایک دروازے کو برابر تالا لگا ہوا. قاضی صاحب اس سمت کسی کو نہیں جانے دیتے، کسی کو راز کا پتہ ہی نہیں معاملہ کیا ہے. جب شام کو بچے کی تدفین کر لی اور وہ قاضی صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا، تدفین سے فارغ ہو کر گھر آئے، دروازہ کھولا اور پھر اس نوجوان کو مخاطب ہو کے کہا نوجوان جانتا ہے کس باپ کا سہارا چھینا ہے تم نے؟ تجھے پتا ہے کہ کس کی آنکھوں کا چراغ گل کر دیا ہے؟ وہ بد نصیب باپ تیرے سامنے کھڑا ہے جس کے بیٹے کو تو نے قتل کیا ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں، جب کسی کو امان دے دیں پھر ہم جو ہے وہ اس سے تعرض نہیں کیا کرتے. اس لیے رات کے اندھیرے سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے بھاگ جاؤ. کسی نے دیکھ لیا، پکڑ لیا تو پھر عدالت میں میرے سامنے لے آئے تو پھر میں سزا دینے پہ مجبور ہوں گا. اس لیے چونکہ میں نے تمہیں امان دی ہے، بھاگ جاؤ. رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو. جب ہم حکمران تھے تو ہمارا اسلوب زندگی یہ تھا. یہ جو کچھ گوجرے میں ہوا ہے، یہ جو کچھ سوات میں ہوا ہے، یہ اسلام کی تصویر نہیں ہے. یہ لوگوں کی خود ساختہ کہانیاں ہیں. اسلام تو اقلیتوں کی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کی بات کرتا ہے. ہماری تاریخ دیکھیں، بڑی روشن تاریخ ہے. یہ کوئی دین نہیں ہے کہ آپ قبروں سے لاشیں نکال کر کے ان کو چوراہوں میں لٹکا دیں. صرف اختلاف یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا مسلک ایک نہیں ہے. تم مسلکوں کو لیے بیٹھے ہو. یہاں تو معاملہ ہے کہ غیر مسلم ہیں لیکن ان کی بھی جان اور مال کی آبرو مسلمان کے ذمے ہے. بلکہ حضور کے دور میں ایک ذمی کو قتل کر دیا گیا تھا تو حضور نے اس کا قصاص تلوایا تھا، اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا تھا. یہ حضور کے دور میں مثال موجود ہے. تو اسلام تو حقوق دیتا ہے ہر ایک کو، غلاموں کو، حتیٰ کہ یتیموں کو حضور نے حقوق دیے. عرب معاشرے میں یتیموں کو دھکے دیے جاتے تھے. قرآن کہتا ہے نا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بدبخت شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. قرآن نے یوں ہی نہیں کہا، وہ عملاً دھکے دیا کرتے تھے. اور میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ یتیم کو منحوس خیال کر کے دھکے دیتے تھے. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ آنا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ میری 2 انگلیاں ہیں. اللہ اکبر.